بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں امر حادی عشر کے بارے میں تھی۔ 11ویں امر کے بارے میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش ہو رہے تھے کہ یہ 11واں امر صحیح اور اہم کے بیان میں تھا۔ اس بحث میں جیسے کہ گزشتہ جلسے میں اشارہ ہوا کہ گفتگو یہ ہے کہ اسماء عبادات اور اسماء معاملات آیا صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا نہ صحیح و فاسد سے اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی جو صلاۃ ہے وہ فقط صحیح کے لیے وضع ہے، یعنی صحیح کو فقط صلاۃ کہیں گے یا نہ فاسد کو بھی صلاۃ کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ابتدائی جو چند مقدماتی مباحث تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ صحیح سے کیا مراد ہے، فاسد سے کیا مراد ہے، صحیح لغت میں کسے کہتے ہیں، صحیح اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ عرض ہوا کہ صحیح لغت میں ایک مرتبہ مرض کے مقابلے میں صحت استعمال ہوتا ہے، ایک مرتبہ عیب کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور صحت کو اگر عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اصطلاحاً اس کی دو تعریفیں ہیں کہ صحیح عبادات میں یعنی مأتی بہ مأمور بہ کے مطابق ہو، یا صحیح سے مراد وہ چیز ہے جو موجب سقوط اعادہ اور قضا قرار پائے، فساد اس کے مقابل ہے۔ اور معاملات میں صحت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ کہ جس پر وہ اثر مترتب ہو جو اثر آپ اس معاملے سے مد نظر رکھتے ہیں، یعنی صحیح معاملہ اس معاملے کو کہا جاتا ہے جس پر اثر مطلوب مترتب ہو، جس سے اثر مطلوب حاصل ہو۔ پھر کتاب کے آخر میں جو میں نے عبارت پڑھی تھی 25 نمبر صفحے کی پہلی سطر، تو عبارت کا میں نے ترجمہ تو کر لیا تھا لیکن اس عبارت میں جھول نظر آ رہا تھا۔ یہ عبارت ہے، اس عبارت کو تھوڑا سا دیکھیں پھر انشاءاللہ بحث میں وارد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عبارت یوں ہے: والمراد من وضع العبادات للصحیح هو ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها وکملت شروطها۔ فرماتے ہیں کہ ہماری مراد اس بات سے کہ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ الفاظ عبادات وضع ہوئے ہیں اس ماہیت اور حقیقت کے لیے جس کے سارے اجزاء مکمل ہوں اور سارے شرائط پورے ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں تک عبارت ٹھیک ہے۔ اول اعم منہ ومن الناقص، یہ بات پہلے والی سطر کے ساتھ اصلاً جڑتی ہی نہیں ہے عبارت۔ تو بعد میں جب میں نے مراجعہ کیا خود آغائے جعفر سبحانی دامت برکاتہ کی کتابوں کی طرف، تو پتہ چلا کہ یہاں پر عبارت میں غلطی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، یہ الموجز فی الاصول جو آپ کے سامنے ہے یہ پہلی مرتبہ دوسری کتاب کی شکل میں تھی، کیونکہ مرکز مدیریت نے قبلہ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کو جب کہا کہ معالم کی جگہ پر آپ علم اصول کے بارے میں کتاب لکھیں، تو آغا نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی المفصل فی اصول الفقہ۔ جب وہ مرکز مدیریت کے پاس گئی تو مرکز مدیریت نے کہا کہ یہ المفصل زیادہ تفصیلی کتاب ہے، کیونکہ المفصل تقریباً
325 صفحات پر مشتمل کتاب تھی۔ تو آغا کو کہا گیا کہ کیونکہ ہم پہلی کتاب اصول کی رکھنا چاہتے ہیں معالم کی جگہ پر، تو آغا نے اس کے بدلے میں پھر اس المفصل کو موجز کیا، خلاصہ بنایا کہ تقریباً اس المفصل کے 100 صفحات کو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس صورت میں یہ الموجز ہمارے سامنے آئی، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ الموجز آغا کی اس کتاب المفصل کا خلاصہ ہے جو خود انہوں نے المفصل کے مقدمے میں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے المفصل لکھی، لیکن کیونکہ وہ کتاب کچھ تفصیلی ہو گئی اور پہلی علم اصول کی کتاب تھی، اس کا خلاصہ بنانا تھا، تو اسی المفصل کا خلاصہ بنایا گیا، یعنی اسی المفصل کے 100 صفحات کم کر کے یہ الموجز بنائی گئی کہ ظاہراً مقدمے سے ایسے لگتا ہے کہ آغا سبحانی نے خود یہ خلاصہ بنایا ہے۔ تو وہاں پر جب میں نے مراجعہ کیا المفصل میں اسی بحث کے اندر، اسی عبارت کے اندر، تو مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ وہاں پر عبارت درست ہے لیکن اس عبارت کو اس طریقے سے کاٹ دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ والی عبارت بنتی نہیں ہے۔ جو یہ 2 سطروں میں عبارت ہے نا، والمراد من وضع العبادات للصحیح، اس کے بعد 3-4 سطریں ہیں جن کو کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد والی جو عبارت ہے وہ پھر نیچے والی عبارت کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پر 2 عبارتیں تھیں، ان 2 عبارتوں میں سے پہلی عبارت کا پچھلا ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور دوسری عبارت کا پہلا ٹکڑا کاٹ دیا اور پھر ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، لہذا یہاں پر عبارت بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عبارت میں اول اعم منہ و من الناقص اصلاً اوپر والی عبارت کے ساتھ جڑتی نہیں ہے۔ تو عبارت میں تختی کی گئی ہے، عبارت کو کاٹا گیا ہے لیکن بہت ہی غلط طریقے سے کاٹا گیا ہے کہ ظاہراً آغا کے ذہن میں شاید نہیں ہے، یا آغا سے غفلت ہوئی ہے، یا پھر ٹائپنگ والوں نے، کمپیوٹر والوں نے تھوڑی سی غفلت کی ہے۔ لہذا اگر اس عبارت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یوں کریں، والمراد من وضع العبادات للصحیح، اس کو کاٹ دیں یعنی کتاب سے نہ کاٹیے گا، 2 منٹ کے لیے اس کو ہٹا دیں اور عبارت کو اس طریقے سے کریں، فالبحث فی ان، اس والمراد من وضع العبادات للصحیح ہوا، اس ٹکڑے کو 1 منٹ کے لیے کاٹ دیں، آپ نکال دیں عبارت سے، اس کو عبارت سے نکال کر 2 لفظوں کا اضافہ کریں، ایک فالبحث اور دوسرا فی، فالبحث فی، اس کو اگر لے کر آئے اور پھر بعد میں آپ عبارت کو پڑھیں، عبارت درست ہو جائے گی۔ آپ یوں پڑھیں، فالبحث فی ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها وکملت شروطها او لأعم منہ ومن الناقص، ایسے کریں گے عبارت بالکل درست ہو جائے گی۔ یعنی بس اس بارے میں ہے کہ الفاظ عبادت وضع کیے گئے ہیں اس حقیقت کے لیے کہ جس کے اجزاء تام ہو اور شرائط کامل ہوں، یا الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں لأعم منہ ومن الناقص، یعنی لما تمت اجزاؤها وکملت شرائط سے اعم کے لیے۔ اگر ایسے کریں گے تو عبارت درست ہو جائے گی، وگرنہ یہ عبارت ناقص ہے، کیونکہ والمراد من وضع العبادات للصحیح ہوا، اس کے بعد جو جملہ ہے تقریباً 3-4 سطروں پر، وہ پورے کا پورا جملہ یہاں پر کاٹ دیا ہے۔ بہرحال یہ عبارت کی طرف میں متوجہ کر رہا تھا،
اور جو دوستان تدریس کرتے ہیں، آغا یون اس کتاب کی الموجز کی تدریس کرتے ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ الموجز کو تدریس کرنے کے وقت آپ کے پاس المفصل فی اصول الفقہ، جو اسی الموجز کی کامل شکل ہے، جو ابتدا میں لکھی گئی ہے کتاب، اور جس کتاب سے یہ الموجز خلاصہ بنایا گیا ہے، وہ استاد کے پاس المفصل ہونی چاہیے۔ جو بحث یہاں پر پڑھا رہا ہے اس بحث کو اس المفصل کے اندر دیکھے۔ بہت ساری جگہوں پر اس الموجز کے اندر جو اشتباہات یا بہت ساری جگہوں پر جو اجمال پایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اس نقطے کو مد نظر رکھیں۔ بہرحال یہ اس عبارت کے بارے میں تصحیح تھی کہ کیونکہ موجودہ کتاب کے اندر جو فالمراد من وضع العبادات للصحیح ہوگا، اس کے ساتھ اول اعم من ہو من الناقص والی عبارت نہیں بنتی بالکل۔ بہرحال علی ای حال آتے ہیں اپنی بحث کی طرف کہ آیا یہ اسماء عبادات اور معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا اعم کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں عرض کریں گے کہ بعض دو مقامات پر ہم کریں گے، ایک اسماء عبادات کے بارے میں اور ایک اسماء معاملات کے بارے میں۔ آقا یہاں پر فرماتے ہیں کہ معروف یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ اسماء عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اسماء عبادات کس کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اور اس مطلب کے لیے مختلف ادلہ کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے واضح ترین جو دلیل ہے اس کو آغا اس انداز سے ذکر کرتے ہیں جو علم اصول میں ذکر ہے۔ اچھا، وہ واضح دلیل کیا ہے؟ واضح دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مثلا جو اسماء عبادات ہیں، مثلا ان میں سے ہم نماز کو مد نظر رکھتے ہیں، صلاۃ کو۔ صلاۃ کو جو شارع نے وضع کیا ہے، ٹھیک ہے، شارع آ کر کہتا ہے نماز، تو اس نماز کے لیے شریعت کے اندر کچھ آثار ذکر ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، وہ جو آثار گنوائے گئے ہیں خود کتاب اور سنت کے اندر وہ مختلف ہیں۔ مثلا کہا گیا ہے کہ نماز کا ایک اثر یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو نماز کا ایک اثر یہ کہ نماز فحشاء سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ یا مثلا نماز کا ایک اثر جو قرآن اور سنت میں، سنت کے اندر آیا ہے کہ نماز معراج مومن ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار جو نماز کے مثلا کتاب اور سنت کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، استدلال کرنے والا جو کہتا ہے کہ اسماء عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے، وہ استدلال اس طریقے سے کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی آثار ان عبادات کے لیے کتاب اور سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، یہ آثار خصوصیت سے صحیح عبادت کے لیے ہے یا فاسد عبادت کے لیے بھی یہ آثار ہیں؟ واضح سی بات ہے کہ یہ آثار فقط اور فقط درست نماز کے لیے، صحیح نماز کے لیے، صحیح عبادت کے لیے۔ فحشاء اور منکر سے وہ نماز روکتی ہے جو صحیح ہو، باطل نماز تو نہیں روکے گی۔ معراج مومن وہ نماز ہے کہ جو صحیح نماز ہو، فاسد نماز تو معراج مومن نہیں ہے۔ پس یہ آثار کہ جو شریعت میں بیان ہوئے یہ کس نماز کے لیے؟ صحیح نماز کے لیے ہے۔
تو پھر واضح سی بات ہے کہ شارع بھی آ کر جو نماز کا نام رکھے گا اس نماز کے لیے نام رکھے گا کہ جو صحیح نماز ہوگی، جو صحیح عبادت ہوگی. جو باطل ہوگی اس کے لیے تو یہ نام نہیں رکھے گا، کیونکہ باطل نماز پر جو اہم ہے باطل اور صحیح سے، اس پر تو یہ آثار مترتب نہیں ہوتے. جب اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے تو شارع آ کر اس باطل نماز کو نماز کیوں کہے گا؟ یہ دلیل اول ہے ان لوگوں کی جانب سے کہ جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان عبادات کو صحیح کے لیے وضع ہوا ہے. اچھا آئیں اس عبارت کے اس حصے کو دیکھیں، پھر میں دوسرے مطالب کی طرف چلتا ہوں. المعروف هو القول الاول، فرماتے ہیں کہ اسماء عبادات کے بارے میں جو مشہور ہے وہ قول اول ہے. واستدل له بوجوہ، اور اس کے لیے استدلال کیا گیا ہے مختلف وجوہ کے ذریعے سے، کہ تقریباً تفصیلی کتابوں میں 5 ادلہ کو ذکر کیا ہے، یہاں پر آغا ایک دلیل کو ذکر کرتے ہیں. واستدل له بوجوہ مستورۃ فی الکتب الاصولیہ، استدلال کیا گیا ہے ان وجوہ کے ذریعے سے، ان دلائل کے ذریعے سے کہ جن کو کتب اصولیہ میں ذکر کیا گیا ہے. مثلا حاشیے کے اندر آغا نے اشارہ کیا ہے تبادر. جب بھی ہم صلاۃ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کس چیز کا تبادر ہوتا ہے؟ صحیح نماز کا. یا صحت حمل اور صحت سلب، باطل نماز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیس بصلاۃ، صحیح نماز کو آپ کہتے ہیں کہ صلاۃ. تو یہ صحت سلب اور صحت سلب بھی علامت حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے ادلہ بھی کہ یہاں پر جو دلیل ذکر کر رہے ہیں وہ ترتب آثار علی الصحیح کے نام سے دلیل ہے، کہ آثار صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، پس یہ نام صحیح کے لیے ہے. اوضحھا، ان وجوہ میں سے واضح ترین وجہ یہ ہے، اوضحھا بدل ہے کس سے؟ بوجوہن سے. بوجوہن کے بدلے بعض قرار دیں آپ اس اوضحھا کو، بوجوہن سے بدل البعض مانے. ان الصلاۃ ماہیۃ اعتباریۃ، فرماتے ہیں کہ یہ صلاۃ اور نماز ایک ماہیت اعتباری ہے. ماہیت یعنی حقیقت، اعتباری ہے یعنی جس کو جعل کیا گیا ہے، جاہل نے، واضح نے آ کر وضع کیا ہے، یعنی قانونی ہے، تشریعی ہے، تکوینی چیز نہیں ہے. ان الصلاۃ ماہیۃ اعتباریۃ، ایک ماہیت اعتباری ہے اور جعلی ہے. جعل عربی والا، اردو والا جعل نہیں. جعل یعنی بنانا، قرار دینا. جعل الشارع، کہ اس ماہیت اعتباری کو بنایا ہے شارع نے، لآثار خاصۃ، خاص آثار کے لیے، کہ وردت فی الکتاب والسنہ، وہ خاص آثار کتاب اور سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں. منہا، ان آثار میں سے ایک اثر یہ ہے، کونہا ناہیۃ عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے، بےہودگی سے، فحشاء سے، منکر اور بری چیزوں سے روکنے والی ہے. کہ اشارہ ہے اس قرآن مجید کی آیت کی طرف کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور منکر سے نماز روکتی ہے. ایک یہ اثر. یا مثلا دوسرا اثر، او معراج المومن، کہ اشارہ ہے اس روایت کی طرف، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا معراج ہے. تو یہ ایک اثر ہے. وغیرہما، اور اس کے علاوہ دوسرے آثار، مثلا دوسرا آثار منزہۃ عن الکبر، نماز کو اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں سے تکبر کو ختم کیا جائے. یہ بھی اثر ہے کہ جناب سیدہ کہ اس مشہور خطبے میں آیا ہے. اچھا، بس نماز کے لیے شارع مقدس نے یہ آثار بیان کیے ہیں، یہ ایک مقدمہ. دوسرا،
وَهَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّحِيحِ، اور واضح سی بات ہے کہ یہ آثار نماز صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، لا علی الأعم من الصحیح، نہ کہ اس نماز پر کہ جو صحیح سے اعم ہے یعنی فاسد کو بھی شامل ہے، اس پر تو یہ آثار مترتب نہیں ہوتے۔ وہذا یعنی کیا؟ یعنی ای ترتب الاثر علی الصحیح، کہ اس ہاذا کا مشار الیہ خود ہی بیان کیا، یہ اثر کا صحیح پر مترتب ہونا۔ وہذا خبر یہ مما یبعث الواضع الی ان یضع الالفاظ لما یحصل اغراضه ویؤمن اہدافه، فرماتے یہی آثار کا صحیح پر مترتب ہونا ابھارتا ہے واضح کو، یعنی شارع کو، وضع کرنے والے کو، یہ ابھارتا ہے کہ الفاظ کو وضع کرے لما، اس ماہیت اور حقیقت کے لیے کہ یحصل اغراضہ، جو اس کی غرض کو پیش کرے، تحصیل کرے، وَيُؤَمِّنْ أَهْدَافَهُ، اور جو اس کے اہداف کو تامین کرے۔ وَلَيْسَ هُوَ إِلَّا الصَّحِيحُ، اور وہ چیز جو اس کے اغراض کو تحصیل کرے، اغراض کو پیش کرے، اہداف کو حاصل کرے، وہ چیز فقط صحیح ہے، صحیح کے علاوہ نہیں ہے۔ لأن الوضع للأعم الذي لا يترتب عليه الآثار امر لغو، جب اس کی غرض فقط صحیح سے حاصل ہوتی ہے تو لفظ کو بھی فقط صحیح کے لیے وضع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وضع اعم کے لیے ہو کہ جس پر اثر بھی مترتب نہ ہو تو یہ وضع اصلاً ایک امر لغو ہو جائے گا۔ روشن ہوئی عبارت کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس دلیل کے اندر؟ اچھا، یہ اس دلیل کا خلاصہ۔ اس دلیل کا اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو اس دلیل کا عنوان یہ بنائیں، ترتب الاثار علی الصحیح، آثار صحیح پر مترتب ہوتے ہیں۔ یہ استدلال ہے ایک کہ عبادات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ استدل القائل بالاعم بوجوہ اوضحها صحت تقسیم الصلاۃ الی الصحیحۃ والفاسدہ۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ جو اعم کا قائل ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ الفاظ عبادات کو اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس نے بھی مختلف دلائل پیش کیے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل صحت تقسیم ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے علامات حقیقت اور مجاز کے اندر 4 علامتوں کو ذکر کیا تھا۔ ہم نے کہا تبادر، صحت حمل، اضطراد اور تنصیص اہل لغت۔ لیکن حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کے لیے کچھ اور علامتیں بھی ہیں۔ 5ویں علامت صحت تقسیم ہے کہ وہاں پر ان کو ذکر کرنا چاہیے تھا، وہاں پر ذکر نہیں کیا، یہاں پر دلیل کے ضمن میں ذکر کر رہا ہے۔ صحت تقسیم بھی علامت حقیقت ہے، درست ہے؟ یعنی کیا؟ اس دلیل کو سمجھنا چاہیے اور اچھے طریقے سے روشن ہونے کے لیے بندہ حقیق کے 3-4 باتوں پر توجہ فرمائیں۔ اچھا، علم منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تقسیم جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ مقسم کو مختلف قیودات کے آئینے میں دیکھنا، اسے تقسیم کہتے ہیں۔ ایک لفظ کو مقسم جس کو آپ تقسیم کرتے ہیں، اس کو مختلف قیودات کے آئینے میں علیحدہ علیحدہ دیکھنا، اسے تقسیم کہتے ہیں۔ مثال، کلمے کو آپ تقسیم کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی طرف۔ یہ تقسیم کیا ہے؟ اسم در حقیقت وہی کلمہ ہے لیکن ایک خاص قید کے آئینے میں،
فعل در حقیقت وہی کلمہ ہے مگر ایک اور خاص قید کے آئینے میں. حرف در حقیقت وہی کلمہ ہے لیکن ایک اور خاص قید کے آئینے میں. اسی لیے آپ نے منطق میں پڑھا تھا کہ جہاں پر بھی تقسیم ہوتی ہے وہاں پر مقسم اور اقسام کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. وہ مقسم عام ہوتا ہے اور یہ اقسام خاص ہوتے ہیں مقسم کی نسبت سے. کیونکہ مقسم اور قسم میں عام خاص مطلق کی نسبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قسم وہی مقسم ہے لیکن فقط ایک خصوصی قید کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں آپ. مثال، آپ کہتے ہیں کہ کلمہ یا اپنی معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کرتا. اب کلمہ اگر اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہ کرے یہ ایک قید ہے. اس قید کی صورت میں کلمے کو ہم حرف کہتے ہیں. اگر مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ مقترن ہو یہ ایک دوسری قید ہے کہ اس قید کے اعتبار سے کلمے کو فعل کہیں گے. یا کلمہ معنی پر مستقل دلالت کرے اور کسی زمانے سے مقترن نہ ہو یہ ایک تیسری قید ہے. اس تیسری قید کے اعتبار سے کلمے کو اسم کہتے ہیں. تو بس قسم اور مقسم در حقیقت ایک چیز ہوتی ہے لیکن ہر قسم کے اندر ہم ایک خاص خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تقسیم، جو آپ المنطق میں بھی پڑھ چکے ہیں. اچھا، دوسرے لفظوں میں مقسم مشترک معنوی ہوتا ہے، وہ جامع ہوتا ہے کہ جو اپنے اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے. کلمہ اسم کے اندر بھی موجود ہے، کلمہ فعل کے اندر بھی موجود ہے، کلمہ حرف کے اندر بھی موجود ہے. یعنی اسم بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، تینوں کلمات ہیں. درست ہے؟ اچھا، کیا نتیجہ لے رہے ہیں ہم یہاں پر؟ نتیجہ یہ لے رہے ہیں کہ بس جہاں پر بھی تقسیم درست ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ مقسم ایک معنی جامع پر دلالت کرتا ہے جس کے یہ تین مصداق ہیں. اسم ایک مصداق ہے، فعل دوسرا مصداق ہے، حرف تیسرا مصداق ہے. اچھا، اس کا معنی یہ ہوا کہ کلمہ ایک اعم معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جو اعم معنی اسم میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، حرف میں بھی ہے. تیسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ کلمہ ایک معنی اعم کے لیے وضع ہوا ہے کہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو فرق نہیں پڑتا، ایک جامع معنی ہے جو تینوں کے اندر موجود ہے. یہ اس تقسیم سے سمجھ میں آ رہا ہے. اب جو بندہ اس بات کا قائل ہے کہ اسماء عبادات کو اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس طریقے سے استدلال کرتا ہے، کہتا ہے کہ صلاۃ کو تقسیم کرتے ہیں نا آپ کہتے ہیں الصلاۃ اما صحیحۃ و اما فاسدۃ، نماز یا صحیح ہے یا فاسد ہے. یہ تقسیم درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تقسیم درست ہے. اچھا، جب یہ تقسیم درست ہے الصلاۃ مقسم بنا، الصلاۃ صحیحہ ایک قسم، الصلاۃ فاسدہ دوسری قسم. اچھا، یہ دونوں اس کی قسمیں ہیں، صحیحہ اور فاسدہ. جی بالکل دونوں اس کی قسمیں ہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ الصلاۃ اعم ہوگا صحیحہ اور فاسدہ دونوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ مقسم ہے اور مقسم اس جامع معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جو جامع معنی قسموں کو شامل ہوتی ہے. بس الصلاۃ اعم کے لیے وضع ہوا ہے، ایک عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جو عام معنی صحیح کو بھی شامل ہے فاسد کو بھی شامل ہے. اور یہی تو ہمارا مقصود ہے کہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ یا اسماء عبادت عام کے لیے وضع ہوئے ہیں اور یہی علامت حقیقت بھی ہے. اگر ایک لفظ کو مختلف اقسام کی طرف تقسیم کرنا درست ہو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لفظ عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے. یہ بھی علامات حقیقت میں سے ہے، اگرچہ علامات حقیقت کے باب میں انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن یہ بھی علامات حقیقت میں سے ہے. یہ ہو گیا اس اعمی لوگوں کا استدلال. یہاں پر عبارت بالکل کم ہے اور توضیح بالکل مصنف نے نہیں دی کہ وضاحت کرنی چاہیے تھی. استدل القائل بالاعم بوجوہ
کہہ رہے ہیں کہ جو اعم کا قائل ہے کہتا ہے کہ عبادات کو اعم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس نے مختلف وجوہ سے استدلال کیا ہے کہ اوضحھا، اگر اس کو بدل باز قرار نہ دے مبتدا قرار دیں تو بعد والا اس کی خبر بنے گا۔ ان وجوہات میں سے واضح ترین وجہ کیا ہے؟ صحت و تقسیم الصلاۃ الی الصحیحۃ والفاسدہ، کہ درست ہے، صحیح ہے صلاۃ کو تقسیم کرنا صلاۃ صحیحہ اور فاسدہ کی طرف، یعنی الصلاۃ کو مقسم بنائے، الصحیحہ اور الفاسدہ کو دو قسمیں بنائے۔ جب یہ دو قسمیں بنائیں گے تو مقسم کا اپنے اقسام کے اندر ہونا ضروری ہے۔ پس مقسم ایک جامع معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جو اعم ہے صحیح اور فاسد سے، اعم ہے صحیح اور فاسد سے، یعنی کیا؟ یعنی صلاۃ کو وضع کیا گیا اعم معنی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے تمام عبادات میں ایسے ہے، صوم کے لیے بھی ایسے، الصوم اما صحیحۃ و اما فاسدہ، الحج اما صحیحۃ و اما فاسدہ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ استدلال کریں تو تمام اسماء عبادات میں اس اسم کو صحیح اور فاسد کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں۔ جب اس اسم کو صحیح اور فاسد کی طرف تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اسماء عبادات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ استدلال، لیکن اس استدلال کا جواب دیتے ہیں۔ جواب اس طریقے سے دیتے ہیں، کہتے ہیں درست ہے الصلاۃ کو تقسیم کیا جا رہا ہے صحیحہ اور فاسدہ کی طرف، لیکن جو مقسم ہے آپ کا جس کو آپ تقسیم کرتے ہیں، سوال یہ مقسم کون سے معنی میں ہے؟ آیا وہ مقسم فقط معنی حقیقی والا ہے، یعنی صلاۃ کے جو اپنے معنی کے لیے وضع ہوا ہے اس صلاۃ کو تقسیم کر رہے ہیں صحیحہ اور فاسدہ کی طرف، یا مقسم میں صلاۃ سے ایک عام معنی لے رہے ہیں جو حتیٰ معنی مجازی کو بھی شامل ہے؟ یہ اس صورت میں دلیل درست ہے کہ جب مقسم اپنے معنی موضوع لہو کے لحاظ سے مد نظر ہو۔ اگر مقسم معنی موضوع لہو کے لحاظ سے مد نظر نہ ہو بلکہ عام معنی کے اعتبار سے مد نظر ہو، عام معنی کے لحاظ سے مد نظر ہو یعنی کیا؟ یعنی حتیٰ کہ معنی مجازی کو بھی مد نظر رکھا ہو، اس اعتبار سے اگر تقسیم ہو رہا ہے صحیح اور فاسدہ کی طرح تو نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ الصلاۃ کو وضع کیا گیا ہے اعم کے لیے۔ یہ آگا جواب دے رہے ہیں، نقطہ تھوڑا سا دقیق ہے، اس نقطے کو سمجھے۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، یعنی اس وجہ سے اس استدلال کا جواب دیا گیا۔ وَأُجِيبَ عَنْهُ، یعنی اس وجہ کا اور استدلال کا جواب دیا گیا۔ کیسے؟ بِأَنَّ غَایَةَ مَا يُفِيدُهُ هَذَا التَّقْسِيمُ هو استعمال الصلاۃ فی کل من الصحیح والفاسد، زیادہ سے زیادہ اس تقسیم سے یہ فائدہ مل رہا ہے کہ وہ الصلاۃ جو مقسم ہے وہ استعمال ہوا ہے عام معنی میں، جو مقسم آپ نے قرار دیا ہے وہ عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے، لیکن والاستعمال اعم من الحقیقت، استعمال تو دلیل حقیقت نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے کہا تھا استعمال یا حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ کبھی بھی اگر لفظ کسی معنی میں استعمال ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا معنی حقیقی ہے، کیونکہ مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ الاستعمال اعم من الحقیقت، اگر ایک لفظ ایک جگہ پر ایک معنی میں استعمال ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معنی اس کا حقیقی ہے۔ معنی حقیقی کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو علامات کی ضرورت پڑے گی، دلائل کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ استعمال تو مجاز میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اسی نقطے کو لے کر آ رہے ہیں مصنف یعنی آغا سبحانی۔ آغا سبحانی فرماتے ہیں کہ اس تقسیم میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مقسم اعم معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن آیا یہ اعم معنی اس کا موضوع لہو ہے یا نہیں ہے یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔
لہذا صحت تقسیم کے ذریعے سے آپ صلاۃ کے معنی موضوع لہو کو کہیں وہ اعم کے لیے وضع ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ایک نکتہ کہ جو اس استدلال کے جواب میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے یہ عبادات کے بارے میں بحث ختم ہو جاتی ہے کہ عبادات میں آیا صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں اسماء عبادات یا اہم کے لیے؟ تو اس کتاب کے مطابق مصنف کی نظر یہ ہے کہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ معاملات میں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں معاملات میں دو مقامات پر بحث کریں گے ہم، کہ یہ بحث دو مقامات پر ہے، کیونکہ معاملات میں جو الفاظ عبادات ہے ان سے دو چیزوں کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہم یہ معاملات کہتے ہیں اور مراد اسباب ہے، اور دوسری مرتبہ معاملات کہتے ہیں اور ہماری مراد مسببات ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، معاملات کہیں اور ان کے اندر مراد اسباب ہو، یعنی کیا؟ یعنی یہ مثلا جو الفاظ عبادات ہے، بیع، نکاح، ایقاع، طلاق، عتق، یہ معاملات کے نام ہیں نا، یہ وضع ہوئے ہیں اسباب کے لیے۔ اسباب کے لیے وضع ہوئے یعنی کیا؟ یعنی لفظ بیع اس امر مرکب پر دلالت کرتا ہے کہ جس امر مرکب سے ملکیت جنم پاتی ہے۔ اچھا توجہ کریں، یہ مطلب سمجھنے والا ہے۔ جب آپ کوئی معاملہ انجام دیتے ہیں، مثلا آپ خرید و فروش کے لیے گئے، وہاں پر آپ نے ایجاب اور قبول کیا، ایک ہے آپ کی جانب سے ایجاب اور ایک ہے قبول۔ بائع کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں بیچی اتنے پیسوں میں، آپ نے کہا کہ میں نے یہ چیز قبول کی اتنے پیسوں میں، ایک یہ عمل ہے۔ دوسرا اس عمل کا نتیجہ ہے، مثلا کسی دکان سے آپ کتاب خریدنے گئے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اتنے پیسوں میں بیچی، آپ نے کہا میں نے اتنے پیسوں میں خریدی، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیسے دی، اس نے آپ کو کتاب دی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب آپ کی ملکیت میں آئی اور آپ کے پیسے اس کی ملکیت میں آ گئے، یہی نتیجہ ہوا نا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ جو عقد ہے ایجاب اور قبول، اور ایک اس کا نتیجہ ہے ملکیت۔ دو چیزیں ہو گئی، ایک عقد ہے ایجاب و قبول کی شکل میں، ایک اس کا نتیجہ ہے ملکیت۔ ایک مرتبہ یہ عقود یعنی بیع وغیرہ نام ہوتا ہے خود اس عقد کا جو ایجاب اور قبول پر ہے، اس ایجاب اور قبول کو کہا جاتا ہے سبب، اور وہ جو بعد میں آپ کی ملکیت حاصل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مسبب۔ دونوں چیزیں روشن ہوئی؟ اچھا، اگر یہ دونوں چیزیں روشن ہو گئی تو معاملات میں یہ دونوں تصویریں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں معاملات میں یہ جو اسماء عقود ہیں، بیع وغیرہ، وضع ہوئے اس سبب کے لیے، یعنی وہ جو ایجاب و قبول ہے اس کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بیع نام اس سبب کا نہیں ہے، بیع نام اس مسبب کا ہے جو بعد میں ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ صحیح اور اعم کی بحث معاملات کی ایک صورت میں تو جاری ہوگی، دوسری صورت میں جاری نہیں ہوگی۔ کون سی صورت میں جاری ہوگی؟ جب آپ کہیں کہ یہ معاملات سبب کے لیے وضع ہوئے ہیں، کیونکہ سبب ایک امر مرکب ہے، اس کے اجزاء بھی ہیں، شرائط بھی ہیں۔ وہاں پر یہ بحث آ سکتی ہے کہ آیا یہ معاملے کا جو نام ہے اس سبب کے لیے ہے کہ جس کے پورے شرائط موجود ہوں، پورے اجزاء موجود ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے گا، یا نہ اس سبب کے لیے کہ حتیٰ کہ جس کے اندر ایک آدھ شرط نہ ہو اس کو بھی یہ معاملے کا نام دیا جا سکتا ہے۔
کہ اس صورت میں وہ معاملہ فاسد ہوگا اور ہم کہیں گے اسماء معاملات اعم کے لیے وضع ہے۔ تو اسباب والی صورت میں معاملات میں یہ بحث جاری ہو سکتی ہے، کیونکہ سبب مرکب ہوتا ہے، اس کے اجزاء بھی ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام اجزاء اور تمام شرائط پر مشتمل معاملے کے لیے یہ نام آیا ہے یا اسے عام ہے۔ لیکن اگر معاملات میں ہم دوسری چیز کو مد نظر رکھیں، اس مسبب کو مد نظر رکھیں، مسبب والی صورت میں یہ بحث آئے گی نہیں، کیونکہ مسبب ایک امر بسیط ہے، اس کے اجزاء اور شرائط نہیں ہوتے، کیونکہ اس عقد کے نتیجے میں جو ملکیت حاصل ہوگی وہ ملکیت تو امر بسیط ہے نا، ملکیت کے تو اجزاء نہیں ہیں، ملکیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، لہذا وہاں پر ناقص اور کامل کی بات ہی نہیں ہے، مکمل کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ صحیح اور فاسد کی بات وہاں پر آئے گی جہاں پر ایک چیز کامل ہے، یعنی تمام اجزاء اور شرائط ہے، یا چیز ناقص ہے، کوئی جز اور کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن مسبب والی شکل میں تو ایک امر بسیط ہے، کیونکہ ملکیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، لہذا معاملات میں اگر اس بحث کو آپ جاری کرنا چاہتے ہیں تو فقط اسباب کی صورت میں ہوگی، مسببات کی صورت میں یہ بحث اصلا نہیں آئے گی۔ اس عبارت کو تھوڑا سا دیکھ لیں، وقت بھی گزر گیا ہے، لیکن عبارت کا ترجمہ کروں، باقی بحث کا تکملہ انشاءاللہ کل ذکر کروں گا۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ فَهُنَا تَصْوِيرَانِ، فرماتے معاملات میں دو تصویریں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت الاول ان الفاظ العقود، فرماتے ہیں کہ جو عقود کے الفاظ ہیں، عقود کے الفاظ کون سے عقود؟ یہ کل بے مثال ہے عقود کے لیے، کل بے جس طریقے سے بے والنکاح والایقاعات، ایقاعات کی مثال یہ والایقاعات عطف ہو رہا ہے عقود پر، یعنی ان الفاظ العقود کل بے والنکاح وان الفاظ الایقاعات، عقود کی دو مثالیں بے اور نکاح کے عقد کہتے ہیں جس میں ایجاب اور قبول دونوں ہوں، والفاظ الایقاعات کا طلاق والعتق، جس طریقے سے طلاق اور عتق، ایقاع کہتے ہیں جس میں صرف ایک طرف ہوتا ہے، طلاق کے اندر ایجاب و قبول نہیں ہوتا، فقط ایقاع ہے، ایک طرف سے کہتا ہے انت طالق، یا مثلا عتق کے اندر کہتا ہے انت حر لوجہ اللہ، تم آزاد ہو۔ موضوعۃ ان الفاظ العقود والایقاعات موضوعۃ للاسباب، یہ الفاظ عقود اور ایقاعات وضع ہوئے اسباب کے لیے، التی وہ اسباب کہ تسبب الملکیت، جو ملکیت کا سبب بنتے ہیں، مثلا جس طریقے سے بے ہے، یہ بے ملکیت کا سبب، والزوجیہ نکاح زوجیت کا سبب بنتا ہے، والفراق طلاق کا سبب ہے، طلاق کی وجہ سے فراق آتا ہے، والحریہ عتق اس کا سبب بنتا ہے، آزاد کریں گے تو وہ آزاد ہو جائے گا، مثال لفظ نشر مرتب کی طرح ہے۔ ونعنی بالسبب، اچھا آپ کی سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب یعنی وہ امر مرکب کہ جس سے یہ اثر حاصل ہوتا ہے۔ وَنَعْنِي بِالسَّبَبِ إِنشَاءُ الْعَقْدِ وَالْإِيجَابِ، فرماتے ہیں کہ سبب سے مراد ہماری اسی عقد اور ایقاع کو ایجاد کرنے کا جو سبب ہوتا ہے، چاہے لفظ ہو چاہے عمل ہو، کل ایجاب والقبول فی العقود، جس طریقے سے ایجاب اور قبول عقود میں، والایجاب فقط کما فی الایقاع، یا فقط ایجاب جیسے کہ ایقاع میں ہوتا ہے، طلاق میں فقط ایجاب ہے، عتق کے اندر فقط ایجاب ہے۔ کہتے ہیں یا تو معاملات سے مراد یہ اسباب ہے کہ الفاظ عقود کو اسباب کے لیے وضع کیا گیا ہے، وعلیہ یأتی النزاع فی ان الفاظها هل هو موضوعۃ للصحیحۃ التامۃ الاجزاء والشرائط المؤثرۃ فی المسبب او للاعم من التام والناقص غیر المؤثر فی المسبب۔ یہاں پر یہ بحث آتی ہے یأتی النزاع، یہ جھگڑا آئے گا کہ فی ان الفاظها، کہ ان معاملات کے جو الفاظ ہیں، حل یہ موضوعۃ للصحیحہ، کیا ان کو وضع کیا گیا ہے صحیحہ کے لیے، صحیحہ یعنی التامۃ الاجزاء والشرائط، جو تمام اجزاء اور شرائط پر مشتمل ہے، المؤثرۃ فی المسبب، وہ اجزاء اور شرائط کے جو مسبب کے اندر مؤثر ہوتے ہیں۔
او لأعم یعنی هل هي موضوعة للصحیح هل هي موضوعة لأعم یا اعم من التام والناقص، تام اور ناقص سے اعم کے لیے وضع ہوا ہے. البتہ ناقص کون سا؟ غیر المؤثر فی المسبب، کہ جو مسبب کے اندر مؤثر نہیں ہوتا. الثانی دوسری تصویر، ان تکون الالفاظ موضوعة للمسببات، دوسری تصویر یہ ہے کہ ان الفاظ معاملات کو ہم کہیں مسببات کے لیے وضع کیے گئے. مسببات یعنی کیا؟ یعنی ای ما یحصل بالاسباب، مسببات یعنی وہ چیزیں جو اسباب کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ کل ملکیت والزوجیت والفراق والحریہ، جس طریقے سے ملکیت ہے، زوجیت ہے، جدائی ہے، آزادی ہے. یہ ملکیت، زوجیت، جدائی اور آزادی مسبب ہے الفاظ معاملات سے. وَبِمَا أَنَّ الْمُسَبَّبَاتِ مِنَ الْأُمُورِ الْبَسِيطَةِ، بھائی کیونکہ یہ مسببات امور بسیطہ میں سے ہے کہ الَّتِي يَدُورُ أَمْرُهَا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ، امور بسیطہ کا امر دائر ہوتا ہے وجود اور عدم میں. یعنی امر بسیط یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ملکیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، زوجیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. فلا یأتی علی ھذا الفرض النزاع السابق، تو اس فرض کے مطابق وہ گزشتہ نزاع اور جھگڑا یہاں پر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ لأن الملکیت اما موجودۃ و اما معدومہ، اس لیے کہ ملکیت یا موجود ہے یا معدوم ہے. کما ان الزوجیت اما متحققۃ او غیر متحققہ، زوجیت یا متحقق ہے یا غیر متحقق ہے. ولا تتصور فیہما ملکیت او زوجیت فاسدہ، اس لیے کہ ملکیت فاسدہ معنی ندارت، زوجیت فاسدہ معنی ندارت. اصلا ملکیت فاسدہ کا کوئی معنی نہیں ہے، زوجیت فاسدہ کا کوئی معنی نہیں ہے. ملکیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی، زوجیت یا ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ معاملات کے بارے میں. لیکن متاسفانہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آغا معاملات کے بحث میں اصل نقطے کو بیان کرنا ہی بھول گئے. اس نقطے کو تو نہیں بیان کیا کہ معاملات میں اسباب کی صورت میں بحث آئے گی، ٹھیک ہے، معاملات کی صورت میں بحث نہیں آئے گی، لیکن آیا یہ الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا اہم کے لیے وضع ہوئے، اس نقطے کو بیان ہی نہیں کیا. دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے اس جگہ پر جدی نقص ہے. خلاصہ تو بنایا لیکن اصل مطلب کو بھلا دیا. اصل مطلب کیا تھا کہ آیا معاملات میں یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے یا فاسد کے لیے وضع ہوئے ہیں، اس کو اصلاً بیان ہی نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اس بحث کے اندر ثمرہ نزاع کیا ہوگا، فائدہ کہاں پر ہوگا، اس کو بھی بیان ہی نہیں کیا. درست ہے. انشاءاللہ کل اگر ہمیں تھوڑا سا موقع ملا تو کل شاید دوسرے قول کے بھی نقطے کو بیان کریں گے کہ یہاں پر تو مصنف نے بیان نہیں کیا، لیکن ظاہر یہ ہے کہ معاملات بھی صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں. جیسے اوپر کہہ رہے تھے نا کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے یا اہم کے لیے، تو اوپر انہوں نے کہا صحیح کے لیے، تو یہاں پر بھی ظاہر یہ ہے کہ صحیح کے لیے. البتہ صحیح عند العرف یہ اپنی جگہ پر نقطہ ہے. بہرحال یہ اس بات کا خلاصہ. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.